ملتمس ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان استاذ العلماء حضرت علامہ محمد اویس مدنی صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کے اخلاق عالیہ پر خوبصورت گفتگو فرمائیں. محبت بھرا نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر. پیر والوں کی آواز اور ہاتھ بھی کھڑے ہونے چاہیے. بابا جی نے مدینہ شریف کی بارش کا تذکرہ کیا، یہاں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، سامنے نظر آ رہی ہے. تو اب بھی اگر آپ کو شک ہو کہ مدینہ شریف سے فیض نہیں ملتا تو پھر اپنے اندر کا علاج کرائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمعصومین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فبما رحمت من اللہ لنت لهم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. میرے محترم اور معزز سامعین، حاضرین، اور جو مجھے اطلاع دی گئی اس کے مطابق جو حضرات سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے سن رہے ہیں، تمام عاشقان میلاد مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دل کی طرف علماء کرام اور طلباء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، اور میرے دائیں طرف اہل علاقہ میں سے کئی افراد ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں. کئی مجموعوں میں بیان ہوا الحمدللہ، جہاں پر بھی میں 2-3 سال پہلے بیان کی سعادت حاصل کر چکا، اسی موضوع پر بیان کر چکا. علماء کرام بھی موجود ہیں، دیوان حضوری کے صاحبزادہ حضور بھی موجود ہیں، امام صاحب بھی موجود ہیں، مزید بھی کئی پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں. یہاں کے آپ اہل علاقہ سارے اس ماحول کو جانتے ہیں. دعوت اسلامی تحصیل صحابہ کے نگران، میرے نگران مولانا غضنفر عقاری صاحب بھی موجود ہیں. ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے. اگر سب کو کسی نے منع کیا ہے، صرف طلباء کو اجازت نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے. اگر پہلے کسی نے منع کیا تھا، اول تو ہمارے یہاں منع ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے منع کیا بھی تھا نا تو اب ہاتھوں کی حاضری کے ساتھ بتا دیجئے کہ ہم کسی کے رکنے سے رکیں گے نہیں. سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے. سنی ہوئے تو ڈر کے بیٹھا ہوئے تھے جناب علی، یہ سردیاں دے نہیں اللہ کے بندے، تو سردیاں چ کھل کے بہن والے لوگ ہو تو گرمیاں دے اندر اس طرح بہ گئے ہو. خیر، نبی کریم جانے کے اناس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت یکثرهم علی الصلاۃ. بے شک کل بروز قیامت میرے سب سے قریب ترین وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. یہ دنیا میں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، وہ کوئی پروفیسر کے قریب ہوتا ہے، کوئی ٹیچر کے قریب ہوتا ہے، تو کوئی کس کے قریب ہوتا ہے، بڑا قریب قریب رہنے کا شوق ہوتا ہے. اللہ اگر نصیب کر دے حضور کے گھرانے والا کو سید زادہ آ جائے تو ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں، مجھے اس کا قرب مل جائے، مجھے اس کا ساتھ مل جائے. حضور جانے کے انات نے فرمایا ہو تم تو آج میرے گھرانے والوں سے پیار کر رہے ہو، میرے صحابہ سے پیار کرتے ہوئے صحابہ کے غلاموں سے، اہل بیت کے غلاموں سے ملنا چاہتے ہو، ان کے قرب میں بیٹھنا چاہتے ہو. غلاموں تم میرا بھی قرب حاصل کر سکتے ہو. طریقہ بھی بتا دیا ہے. ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. آج تم دنیا میں ایم ایل ایم پی اے کے قریب ہو کر بڑے فخر سے تصویریں بنا کر خود کو فخر کے ساتھ محسوس کرتے ہو. اور دنیا والوں جب کل امتحان کا دن ہوگا،
جب کل رزلٹ کا اعلان ہونے والا ہوگا ہر کوئی پریشان ہوگا کہ مجھے نامہ اعمال کہاں کیسے ملتا ہے، کس کیفیت میں ملتا ہے. او غلاموں، اس وقت میں اپنی کالی کملی لے کر موجود ہوں گا، اور جو غلام کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا اسے اپنے دامن میں لیے گا. میرے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں آقا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، بے شک کل بروز قیامت میرے سب سے قریب ترین وہ شخص ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، ہاں جی کیا آمد ہو تو کیا کہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. وہ شوکت دیکھیں، وہ روب دیکھیں، وہ مرتبہ دیکھیں، وہ عزتیں دیکھیں. میرے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بریرا تیرا. وہ دنیا والوں، ہم دنیا کے کسی اور ملک میں جائیں گے تو پاکستان کے بہتر ہوں گے، کل بروز قیامت جائیں گے امام احمد رضا کے نمائندے بن کر. فرماتے ہیں آقا جب سارے آپ کی عظمت و شان بیان کر رہے ہوں تو پھر مجھے فرشتے کہیں اے احمد رضا بڑی شان دنیا میں بیان کرتا تھا، آج بیان کر. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں آ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. نبی کریم جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرما دیتا ہے. ہاں جی برفع 10 درجہ، رب اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. وحط عنہ 10 خطیہ، رب کعبہ اس کی 10 خطاؤں کو مٹا دیا کرتا ہے. ہاں جی یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم جانے کے انعام. اور پھر یہ بات ذہنوں میں کبھی نہ آنے پائے، شکوک و شبہات کا شکار کبھی بھی نہ ہوئیے گا کہ پتہ نہیں سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے. اور غلاموں دنیا تو بھی سننے کی باتیں کرتی ہے، حضور جانے کائنات تو وہ ہیں جو اپنے غلاموں کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں. المصدرک لسئی بیٹھے ہو، میں نے کہا گفتگو کے تسلسل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سو ہی نہ جائیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ بعض اوقات شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں، اور شکوک و شبہات اپنی باری تو نہیں ہوتے. بڑی تعجب کی بات ہے یار، مسلمانوں میں ایسی بات کمزور بات نہ، معذرت کے ساتھ میں نہ فرقہ واریت کی بات کرتا ہوں نہ مجھے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، میں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی بات کرتا ہوں. لیکن اتنا ضرور ہے یار، آپ اپنا کوئی نیا فرقہ بنا کر بیٹھ ہی گئے، کمائی کا ذریعہ بنا ہی لیا تم نے، تمہیں ذات مصطفیٰ ملی تھی باتیں کرنے کے لیے یار. ہاں تم نے عاص بن وائل سے سبق نہیں سیکھا، تم نے ابو لہب سے سبق نہیں سیکھا کہ جب اس نے ایسے انگلی کر کے حضور کی طرف اشارہ کیا تھا، سخت کلام کیا تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ تباہ ہو جائے. تم نے ان لوگوں سے سبق نہیں سیکھا، تم نے عتبہ و شیبہ سے سبق نہیں سیکھا، گستاخیاں کی فرمایا اے جاؤ سی اتھوں نہ دیا گدنا پہیوں ہو سن. تم نے ابو جہل سے سبق نہیں سیکھا، گستاخیاں کی ہے تو جناب 2 ننھے صحابہ کرام اس کی گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں. کمزور بات حضور کے بارے میں کبھی نہیں سنی. بہرحال اگر کسی کے ذہن میں جو سوال پیدا بھی ہو جائے کہ حضور سنتے بھی ہیں کہ نہیں، وہ یارو یہ بات سوال پیدا ہونے کی نہیں ہے، لیکن اگر پیدا ہو بھی جاؤ آؤ تو میں دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں. المصدرک الصحیحین کے اندر امام حاکم نشاپوری رحمہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما من عبد یسلم علی الا رد اللہ روحی ویسلم علی. میرا جو بھی آسان ترجمہ، چونکہ جملہ استثنائی ہے، علماء کرام بیٹھے یہ نہ کہیں کہ جناب وہ استثنائیہ کا پورا ترجمہ کیوں نہیں کیا، آسان ترجمہ کرتا ہوں. میرا جو بھی غلام مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے، رب کعبہ میری روح کو لٹا دیتا ہے اور میں اپنے امتی کے سلام کا جواب عطا کر دیا. صاحبوں شارحین حدیث نے کلام کیا اور کہا یہ روح کا لٹایا جانا کیا ہے. اب تو حال یہ ہے کہ ہر لحظہ ہر آن درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ہر جگہ ہر مقام درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. آسمانوں پہ فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. زیارت مصطفیٰ
مصطفیٰ کے لیے آنے والے. اس طرح بات چلی کہ زیارت مصطفیٰ کے لیے جانا چاہیے یا نہیں. امام نسیم خفاجی کی کتاب شفا سے کام پڑھ لیجیے. اس طرح پڑھیں گے تو یہ بات اور طویل ہو جائے گی. یہ پورا ایک الگ موضوع ہے. حضور کی بارگاہ میں آنے والے فرشتے درود و سلام پیش کر رہے ہیں. صحابہ کرام درود و سلام پیش کر رہے ہیں. بعد میں آنے والے غلام درود و سلام پیش کر رہے ہیں. او یارو جناب آدم علیہ السلام کی توبہ حضور جانے کائنات کے نام سے قبول ہو رہی ہے. اب تو کیفیت یہ ہے ہر لحظہ اور آن درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. ہر بستی، ہر قریہ، ہر گاؤں، ہر ملک، ہر بر اعظم، دنیا جہانوں میں جتنی مخلوقات ہیں درود و سلام پڑھے جا رہی ہے. تو روح جس میں مصطفیٰ سے جدا ہوتی ہی نہیں. پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں. آقا جواب عطا فرماتے رہتے ہیں. اسی لیے اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیے. میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت نکلتا جا رہا ہے. اس عقیدے سے درود پاک پڑھیے، اس عقیدے سے کہ آقا ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحبوں، زید بن سعنا یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرے. اچھا، یہ جو گفتگو تھی نا ابھی تک کی گفتگو، یہ گفتگو تھی نعرے لگانے کے لیے، سبحان اللہ کہنے کے لیے. اس سے جو آگے گفتگو ہونے جا رہی ہے نا، اس پہ آپ کو نعرے لگانے کا اگر کوئی جگہ بنتی ہے، مقام بنتا ہے تو مرحبا نعرے لگائیں، سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کریں، ڈرنا نہیں ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاصہ مصطفیٰ ہیں، وہ ہم کر نہیں سکتے. اب اس طرف طویل ایک وضاحت ہے پوری، اس پر بہت سا کلام ہے کہ کون سی باتیں کیسی ہیں، کس کیفیت میں ہیں، ان کا کیا ہمارے لیے حکم ہے. لیکن جو ابھی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ساری وہ ہیں جو آج بھی ہم اس پر پوری 100% صورت اس کی بنتی، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو میلاد مصطفیٰ منانے والوں کے لیے یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ پر بھی عمل کرتے چلے. زید بن سعنا یہ علماء یہود میں سے تھے. انہوں نے نبوت کی نا نشانیاں پڑھ رکھی تھیں کہ جو آخری نبی ہوں گے نا ان کی یہ کیفیت ہوگی. ایک نشانی انہوں نے یہ بھی پڑھ رکھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی جہالت کے ساتھ پیش آئے گا نا آخری نبی کے ساتھ، تو ان کا حلم، بردباری، نرمی بڑھتی چلی جائے گی. سو تو نہیں گئے؟ اللہ سلامت رکھے آپ سے. اگر جاہل جہالت کے ساتھ برتے گا نا تو ان کا حلم بڑھے گا. ابھی بھی ہمارے یہاں علماء کرام کے ساتھ یہ بڑی آزمائش پیش آتی ہے. بعض اوقات بندے ایسا مسئلہ لے کر آتے، مولوی صاحب ہو جو کہ کچھ کرو آج ہی ساڑھے مسئلہ دار، بالخصوص طلاق والے مسئلے میں نا تو یقین کر ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں. وہ جی میں غصے دیتی ہے نہیں جی، اصل میں سمجھ ہی نہیں لگی. تینوں سمجھ نہیں لگی تو روٹی کھاویں طلاقہ کیوں دینا ہے؟ وہ جی بس تمہیں کہہ دسا جی میں نا بس آ گیا جی، لوگوں نے گلنا چاہ گیا. ایڈا تو چھوٹا جو لوگوں نے گلنا چاہ گیا، لوگوں نے گلنا چاہ گیا تے زمین تے انتقال چاہ کے کسی اور نے کیوں نہیں دیتا؟ یہ طلاق والی گل تو یاد آئی. بہرحال ایسی نا بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. یقین کریں جب پوچھنے آتے ہیں، مجھے درس نظامی عالم کورس پڑھانے کا 8 سال کا تجربہ الحمدللہ 2015 سے پڑھا رہا ہوں. تو کئی ایسے سوالات کرنے والے طلباء بعضوں کا تو صاحب ایسا سوال کرتے ہیں بندے کا سر پھٹتا ہے. بندہ کہتا ہے یار اس طالب علم کا بھی اب کون ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں نا، طلباء ہوتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے طلباء کیسے ہوتے ہیں. تو وہ اچانک ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تنو حج کراوے، کتنے آ گئے تو. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے زید بن سعنا نے نشانی پڑھ رکھی تھی کہ جاہل اگر اپنی جہالت کا اظہار کرے گا تو آخری نبی کی جو نشانی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا حلم، بردباری، نرمی، ان کا اخلاق حسنہ انہیں اس بات کی طرف لے آئے گا کہ وہ جاہل کے ساتھ جہالت کے مرتبے میں بات نہیں کریں گے، اپنے علمی، اپنے نبوت کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے پھر بھی اس کے ساتھ عزت کے ساتھ کریں. تو بڑا ایک طویل واقعہ ہے کہ اس نے کیسے کیسے کر کے نبی پاک کے ساتھ کھجوروں کا لین دین کیا. لیکن آخر چونکہ میں اس طرف جاؤں تو پھر یہ الگ وضاحتیں بنتی جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ اخلاق حسنہ والے موضوع پر روایات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو زید بن سعنا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں دی اور کہا کہ آپ اس مدت تک کے لیے کھجوریں مجھ سے لے لیں اور اس کے بعد مجھے واپس کر دیجیے گا. ابھی چند دن رہتے تھے کہ ایک مجمع لگا ہوا اور مجمع کے اندر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا اور کھینچ کر کہتا ہے بنو عبد المطلب کی یہ عادت ہے کہ وہ عہد کو وقت پر پورا نہیں کرتے. حالانکہ بنو عبد المطلب کی تو عادت ہے اگر بیٹے کی گردن کٹانے کی نظر مان لینا رب کے ساتھ تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے میدان میں لے آتے ہیں.
کاش کو سے پتا ہوتا نا، لیکن وہ چونکہ امتحان دینا چاہ رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ اگر مجھے رسول اللہ کی محفل کے ادب کا خیال نہ ہوتا نا تو میں تیری گردن تلوار سے اڑا کر رکھ دیتا. تو نے دربار مصطفیٰ میں یہ بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے یہ بات کر دی ہے. اب پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ملاحظہ فرمائیے. اچھا یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تساں جڑے جاؤ تے بعد جا کے مولی گل نہیں کر دے، عمل نہیں کر دے. چلو یار اسی عمل نہیں کیتا تساں عمل کر چھوڑو، بس جڑے عمل اسی کرتے تساں کر ہی نہ ہو سکتے. سارے فجر دی نماز تے اوکھے اٹھتے ہو، مدرسے دے بچے بیٹھے ہیں تہجد دی نماز اٹھ کے بیٹھے ہونے. ہاں جی وہ آپ کر بھی نہیں سکتے، لیکن جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان پر ہی عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے. رات کو 11 بجے سارے سو رہے ہوتے ہیں اور طلباء کرام اس وقت بھی جناب توضیح تلوی چاہ کے بیٹھے ہوندے ہیں، معرفت النفس مال حرام علیہ دی بحث پڑھنے لگے ہوندے ہیں. ہاں جی عقائد نسبی اٹھا کر پرانے تمانوں پڑھنے میں شروع ہوتے ہیں. جی کیفیت طلباء کی یہی ہوتی ہے. بہرحال جو کہا جا رہا ہے اس پر ہی عمل کر لیں. چادر کھینچی. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ کہا تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بڑی عاجزی کا اظہار کرتے فرمایا، اے عمر تم یہ بات کرتے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ وعدہ پورا کر دیجئے، اور اس کو زید بن سعنہ کو کہتے کہ تم اپنا مطالبہ کرنے میں ذرا نرمی اختیار کرو. بہرحال پیارا آقا نے اشارہ کیا اور حضرت عمر کو کہا کہ اس کو کھجوریں لا کر دے دو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، اسے کھجوریں دی اور پیارے آقا نے انہیں فرما دیا کہ عمر کچھ زیادہ دینا، کچھ زیادہ کھجوریں دینا. اب زیادہ کھجوریں دی تو زید بن سعنہ نے پوچھا یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ ہاں جی یہ زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اس لیے کہ چونکہ میں نے تمہیں روب جھاڑا تمہارے اوپر، تمہیں سخت کلامی کی ہے، اگرچہ یہ سخت کلامی حق ہے، امت پر لازم ہے کہ اگر کوئی گستاخی نبوت کا اظہار کرے امت اپنی تلوار نیاموں سے نکال کر سامنے آ جائے. یہ امت پر فرض ہے. اس امت کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ جس کے سامنے حضور کی توہین اور وہ خاموش ہو کر بیٹھی رہے. جس انداز میں وہ کر سکتے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں، تحریراً کر سکتے ہیں، تقریراً کر سکتے ہیں، لوگوں کو عملی توجہ دلا سکتے اس طرح کریں، لیکن ہر ایک پر لازم ہے. تو بہرحال آپ نے یہ کیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن سعنہ کو کچھ کھجوریں زیادہ دے دینا، اس لیے کہ تم نے اسے جھاڑا، اس پر اپنا روب جھاڑا ہے، وہ بیچارہ ڈر گیا ہے، اس وجہ سے کچھ زیادہ کھجوریں دے دینا. اور پھر جب زید بن سعنہ نے سنا تو حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ عز و جل کے رب ہونے، اسلام کے دین حق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر راضی. یہ اخلاق کے مصطفیٰ ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ایمان لا کر حضور جانے کائنات کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جاتا ہے. صاحبوں ایک مرتبہ جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، نماز ظہر کے لیے اذان دی گئی تو ایک چھوٹا بچہ، کچھ چھوٹے بچوں نے نقل اتارنا شروع کر دی. کافروں کے بچے دور کہیں بستی میں بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی. اس ساڑھے پاسے بچے اذان دی نقل کرتے چھوڑ گئے ہیں، پہلے بڑیاں نقلاں کرتے ہیں، گلی جانے ہیں کوئی نعتاں پڑھ رہے ہیں، کوئی اذاناں دے رہے ہیں. ہن ساڈے بچے آدھے سن شرم آندی، پتہ نہیں کیسے تو شرم آندی انہاں نوں، اور سارے کاماں تو شرم نہیں آندی، اذان تے نہ تیرے شرم آ جاندی. بہرحال میں زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں کچھ تھوڑے سا ٹچ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے معاشرے کی حقیقت کو بھی اور ساتھ سیرت مصطفیٰ کو ہم نے سے اپنانا ہے. تو اذان کی نقل کر رہے تھے اور نقل بھی بطور طنز کر رہے تھے، ہمارے تو عقیدت میں کرتے ہیں، نقل بھی بطور طنز کر رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے صحابہ کو بھیجا اور بلوایا، وہ آئے، ان سے اذان سنی، جو اذان دے رہے تھے ان میں سے ایک بچے کی نا جو آواز تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی، اور طلباء دس نظامی فوراً پہنچ جائیں گے. ان کا نام تھا ابو محذورہ. ابو محذورہ کی آواز پسند آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارکہ اتارا اور اس کے سر پہ رکھا، اس بچے کے سر پہ رکھا اور فرمایا اے مالک اسے اسلام کی طرف ہدایت عطا فرما. امام مصطفیٰ سر پہ آ جائے، دعائے مصطفیٰ اثر نہ دکھائے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام پھر فرماتے ہیں نا امام والا حضرت آئے ہائے، فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت ہے نا قبولیت، یہ نہیں ہے کہ جی آ رہی ہے دعا، نہیں جھک گئی کہ دعائے مصطفیٰ آ رہی ہے میں فوراً قبول کروں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. باقی اشعار شعراء نے کلام لکھے اور میرے حضرت فرماتے ہیں سنو تے آندہ جاندے کچھ نہیں، ساری زندگی عشق مصطفیٰ گزری.
ہاں جی فرماتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. اور آخر میں فرماتے ہیں نہ جی طرز میری نہ جی رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اسرا پڑا جانا. اللہ اکبر. حضور جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. وہ ابو معذورہ جو کافروں کا بچہ تھا دعائے مصطفیٰ سے نہ صرف مسلمان ہوا, مسکراہٹ مصطفیٰ دیکھ کر, اخلاق مصطفیٰ دیکھ کر, تربیت مصطفیٰ دیکھ کر اس کی تربیت ہوتی رہی. اس قدر تربیت ہوئی, اس قدر پیاری تربیت پائی ہے, اس قدر اخلاق مصطفیٰ سے متاثر ہوئے ہیں کہ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں لکھا یہ جو بعض ائمہ فقہا جو بعض فقہا ہے نا ترجیح کا حکم رکھتے ہیں اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہمارے یہاں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے, اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. اور بعض فقہا نے جہاں پہ 6 مرتبہ کا قول کیا ان کے مد نظر روایت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی تھی. حالانکہ حضرت ابو محذورہ عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر توحید کے وہ جلوے ملاحظہ کر لیے, تربیت مصطفیٰ میں گم ہو کر توحید کے وہ جام پی لیے. آپ فرماتے ہیں میں 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں نا مجھے سکون ہی نہیں آتا جب تک میں 6 مرتبہ نہ کہہ دوں. یہ تربیت مصطفیٰ ہے, یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. آج اگر آپ کا بچہ کبھی ہلکے سے کونے میں بھی بیٹھ کرنا گھر کے کونے میں ہلکی سی آواز میں بھی نعت پڑھنا شروع کر دینا, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ کل ہماری مساجد کے ممبروں پر نعتیں پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو, قصیدہ بردہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو. آج اگر آپ کا بیٹا گھر میں بیٹھ کر کسی عالم صاحب کی صحیح العقیدہ عالم صاحب کی کاپی کر رہا ہے تو اسے حوصلہ افزائی کیجیے, اسے آگے بڑھائیے تاکہ کل ہمارے ممبروں پر علماء موجود ہوں اور کل کے معاشرے جہالت کی طرف نہ بڑھیں, علماء کے دامن سے وابستہ ہو کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے چلے جائیں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حضرت ابو محذورہ کی تربیت فرماتے رہے جہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی. جب فتح مکہ ہوئی نا تو اہل مکہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اہل مدینہ کے مؤذن جناب بلال رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب مدینے کا تصور آتا ہے مؤذن مدینہ بلال کا تصور آتا ہے, یا رسول اللہ ہمیں بھی تو مؤذن دیجئے کہ جب مکے کا تصور آئے تو آپ کے اس پیارے مؤذن کا بھی تصور آئے. وہ جو پہلے تربیت نہیں تھی وہ ابو محذورہ آج نگاہ مصطفیٰ سے وہ تربیت یافتہ ہو چکا ہے. حضور جانے کائنات نے فرمایا اذهب ما محذورہ تھا الى اہل مکہ کا مؤذنا, اے ابو محذورہ جا میں تجھے اہل مکہ کا مؤذن بنا رہا, میں تجھے اہل مکہ کا. اگر پہلے ہی دن کہتے کہ پتہ نہیں چھوڑ دیں تو پھر اس منصب پر پہنچتا. اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے اور بھی کئی خوبی ہیں, ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ جلد بازی ہے نہ ہی کچھ لمحوں کے لیے کوئی کام کرنا. آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ اور استقلال ہے. جو کام کیا لگاتار کیا اور ٹھہراؤ کے ساتھ کرتے چلے گئے. مخالفین نے روکا, اب نہیں رکے. اور اخلاق مصطفیٰ میں سب سے جو پہلی بات ہے نا وہ ہے ایفائے عہد, وعدے کو پورا کرنا. رب سے وعدے کیے پورے کیے, جس کیفیت میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ ہم غلاموں کے لیے ہے, یہ ہمیں پورا کرنا. یہ اخلاق مصطفیٰ کا سب سے اہم اور سب سے پہلا جز ہے. اعمال بعد میں, یاد رکھیے گا, اعمال بعد میں, پہلے عقیدہ ہے. اور عقیدہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں صحابہ کرام کے حوالے سے یا اہل بیت اطہار کے حوالے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کمزور باتیں ہونا, اس محفل میں نہ آپ نے بیٹھنا ہے نہ میں نے بیٹھنا ہے. یہی اخلاق مصطفیٰ ہے. جی ہاں, یہی اخلاق مصطفیٰ. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت پڑھوں پھر, وہ جس میں فرمایا کھڑے ہو جا. بہرحال اس طرف پڑھیں گے تو یہ میرا موضوع پھر ختم ہو جائے گا اور اس طرح میں نہیں جا سکوں گا. میں بڑا خود کو سمیٹ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اگلی بات سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشکات المصابی فرمایا میں نے 14 سال حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں گزارے. سوال ہوا بتاؤ تو صحیح, انس بن مالک 14 سال گزارے ہیں. جب بندہ 14 سال گزارتا ہے کبھی تو جھڑکا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی تو سخت بات کی ہوگی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم کبھی 14 سالوں کے اندر نہ کبھی جھڑکا ہے نہ کبھی سخت بات کی ہے, نہ ہی یہ کہا کہ انس بتا تو نے یہ کام کیوں اور کیسے کیا. اللہ اکبر. اور پھر حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور جانے کائنات کی خدمت میں موجود رہا کرتے تھے. سیرت ابن ہشام کے اندر
آپ کے ماموں اور والد صاحب آپ کو لینے طویل واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جائے اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ مکے کی بات ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے اس کو بیان کی ہے. آئے کہا جی بیٹا چلو ہمارے ساتھ. ماموں بھی ساتھ ہیں. کہتے ہیں بیٹا چلو گھر کو چلتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. والد صاحب موجود ہے, ماموں موجود ہے, کہتے ہیں میں نے نہیں جانا. کہا کیوں نہیں جانا؟ اچھا ماموں جو ہوتے ہیں نا, اتفاق کی بات کہوں یا جو بھی کہوں, ماموں کی محبت بچے کے دل میں بڑی ہوتی ہے. ماموں کی محبت, میں نے ایک جگہ یہ بات کی کہ یہ ہوتی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب تھن پتہ کون نہیں ہے ماما ہر ویلے تسکری اپنے برآمدے کرتی ہیں. بہرحال ہوتی ہے جب بھرتی جاتی ہے. بہرحال بچے کے دل میں ماموں کی محبت بڑی ہوتی ہے. ہاں جی, تو کہا کہ ماموں نے کہا کہ پتر اپنے غیروں کو فوقیت دینا ہے, ہم آپ کے اپنے ہیں اور یہ نبی پاک تو یعنی اور قبیلے کے ہیں, یہ اور ہیں, تو تم انہیں فوقیت دے رہے ہو, ہمیں فوقیت نہیں دے رہے. حضرت زید بن حارثہ نے کہا جتنی پیاری یہ تربیت کرتے ہیں, جتنے پیارے انداز میں یہ معاملات سنبھالتے ہیں, جس طرح میرے ساتھ معاملات فرماتے ہیں, اگر یہ غیر ہیں تو مجھے یہی غیر پیارے ہیں. اللہ اکبر. یہ دنیا ہمیں چلڈرن رائٹس پڑھانے نکلی ہے, جس دنیا کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں چلڈرن رائٹس نہ صرف مصطفیٰ کریم نے پڑھا دیے ہیں بلکہ کتاب مبین میں واضح طور پر بیان بھی کرا دیے ہیں. ہاں جی, آگے بڑھتے ہیں. جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہو, یار کو نعرہ بھی لگا دے, ساری عوام سوتی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سکینہ نازل ہوتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے نا, تو کچھ نہ کچھ نیند کی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور یہ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے, تو جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا, ان کے نا رستے میں قبیلہ ان کا پڑتا تھا, تو انہوں نے نئے اونٹ منگوا لیے. جنگ والے جو اونٹ تھے وہ زخمی تھے, کچھ اس کیفیت میں تھے, تو انہوں نے نئے اپنے اونٹ منگوا لیے. اپنے نئے اونٹ پر بیٹھے ہیں, تازہ دم اونٹ پر بیٹھ کر آ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا, جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ ساتھ چلتے ہوئے قریب آ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور جناب رحم تازہ دم اونٹنی پر سوار ہو کر محض گفتگو ہو گئے, اور جو حضور سے باتیں کرنا شروع کر دے اسے اپنی اونٹنیوں کا اپنا خیال رہ جائے, وہ غلام ہی کیسا غلام ہے. جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ حضور سے باتوں میں مگن ہو گئے. جب باتوں میں مگن ہوئے نا تو خیال ہی نہیں رہا کہ کس کیفیت میں اونٹنی ہے, کس کیفیت میں میں ہوں. اب ان کی اونٹنی بالکل رسول اللہ کے قریب آ گئی اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں ٹانگ مبارک پر نا کچھ زخم سا آیا, رگڑ آئی نا اونٹنی کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنا عصا مبارک نا اونٹنی کو مار کے سائڈ پر کیا. اب جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ یہ جو آج ہمارے جہاں موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان ہیں نا, ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, یہ بڑی پریشان ہوتے ہیں. وہ جناب علی پتہ نہیں موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا تو پتہ نہیں کیا چیز ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے. اب جناب پوری دنیا فتح کر کے ہم نے ثابت کرنا ہے اس روڈ پر اگر کسی نے دنیا فتح کیا تو وہ میں ہوں. اور مزے کی بات ہے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے, کسی کو بتانی نہیں ہے. کسی کے پاس سے اگر کراس کرنا ہے نا بالکل اس کے قریب جا کے آہستہ ہو جانا ہے. جب بالکل جگہ کلیئر ہے آپ جناب علی ریس دے کر ایسا بگانا ہے کہ فاتح پتہ لگے کہ جناب بہت بڑا فاتح آ گیا. فاتح جی ٹی روڈ ہے, اور ایسے فاتح جی ٹی روڈ بیچاروں کی لاشیں پھر کپڑوں کے اندر باندھی جاتی ہیں. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے نوجوانوں میں زیادہ شوق ہوتا ہے تو ایسوں کی پھر لاشیں فاتح جو جی ٹی روڈ بنتے ہیں نا, اگر فاتح بننا بھی ہے نا تو فاتح اندرس کی زندگی سے سبق سیکھیے. نوجوانوں ہمارے لیڈرز وہ لوگ نہیں تھے جنہیں ہم نے لیڈر بنا رکھا ہے. جی ہاں سچ کہہ رہا ہوں, ہمارے نوجوان پہ بیٹھے ولیم شیکسپیئر کو پڑھ کر کہتے ہیں جی وہ ساڈا لیڈر ہے, سویٹ مارٹن کو پڑھ کے کہتے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے. اگر وہ لیڈر ہے تو پھر جاؤ قائد اعظم کی قبر پر جا کر بولو اے قائد جتنے اچھے لوگ تھے تم نے ہمیں ان سے آزادی کیوں دلائی ہے. بولو نا پھر قائد کی قبر پر جا کر, یا پھر بولو کہ اے قائد ہم تیرا پیغام بھول چکے ہیں. ہمارے لیڈر ولیم شیکسپیئر کبھی نہیں ہو سکتا, سویٹ مارٹن کبھی نہیں ہو سکتا, کرنل جوزف کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے لیڈر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. ہمارے لیڈر جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. ہمارے لیڈر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ہاں ہمارے لیڈر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ہمارے لیڈر امام حسن مجتبی ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہمارے لیڈر 4 یار ہیں, 5 تن پاک ہیں, اور مصطفیٰ جان کائنات ہمارے لیڈر ہیں. اگر زندگی فاتح بننا بھی ہے نا تو فاتح جی ٹی روڈ نہیں بننا, پھر بنے فاتح اندلس.
ہاں پھر بنے محمد بن فاتح جائے قسطنطنیہ کے اندر. اگر فاتح بننے کا شوق ہے تو پھر بنے محمد بن فاتح، پھر بنے ٹیپو سلطان. یہ صحابہ کی سرزمین پہ لیٹے شہاب الدین غوری بن کر دکھاؤ نظارہ ہو. یہ کون سا جذبہ ہے؟ موٹر سائیکل لے کر نکلے اور فاتح ٹی ٹی روڈ بن گئے. نہیں، ہم نے یہ فاتح نہیں بننا. ہم نے فاتح اگر بننا بھی ہے نا تو آج کے موجودہ دور کے اندر قادیانیت کو فتح کرنا ہے، مرزائیت کو فتح کرنا ہے، ہاں ذکریت کو فتح کرنا ہے. یہ بلوچستان کا اتنا بڑا فتنہ پھیلا پڑا ہے. ہم نے اگر آج کے دور میں ختم کرنا ہے تو ان لوگوں کو ختم کرنا ہے جو ناموس سے مصطفیٰ جانے کائنات کے. اور ختم کرنے کے لیے کل کو تلواریں لے کر نہ نکل جائیے گا. عملی میدان کی بات کر رہا ہوں، عملی طور پر کوئی کتابوں کو پڑھیں. ایک صاحب کہنے لگے جی میلاد مصطفیٰ امام اعظم ابو حنیفہ نے منایا. بڑا جناب بڑی کو دلیل دی. میں نے کہا ابھی آپ بیٹے ہو، بچے ہو، تھوڑا بڑے ہو جاؤ پھر یہ باتیں کرنا. جا کر کسی بڑے سے پوچھو کہ کسی ایک کا منانا یا نہ منانا کسی عمل کو روکنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو روک دیا جائے. یہ کون سی بات تم کر رہے ہو بھائی؟ امام اعظم نے منایا کہ نہیں منایا؟ کل پھر ہم تمہیں دکھاتے رہے کہ جناب امام سیوطی نے منایا کہ نہیں منایا، علامہ ابن جوزی نے منایا کہ نہیں منایا. اسی ایک ایک تم دس دے رہا حقوق اصول کی بات کرو. ہمارے ساتھ کرنی ہے تو غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. ہمارے ساتھ تو کسی نے پنجہ لڑایا ہی نہیں ہے یار. ہم تو بیٹھے رہے ہمارے ساتھ آ کے بات کرو. پتہ نہیں کہاں کی باتیں کہاں لگاتے رہے. آتے نا غلامان مصطفیٰ کے پاس، مگر بات کہیں سے کہیں میلاد مصطفیٰ کے ثبوت پر پھر آگے نکل جائے گی اور میرا موضوع رہ جائے گا. جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ان نوجوانوں کے لیے جو بائکیں گاڑیاں چلاتے ہیں، جب یہ معاملہ ہوا نا جناب رحم رضی اللہ عنہ رونے لگے اور اسی وقت باغ میں تشریف لے گئے یا سائڈ پر تشریف لے گئے، ریگستان تھا جو کچھ موجود تھا، رونے لگ گئے. میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب روحم کو پھر یاد فرمایا. حالانکہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، ہاں حضور سب کچھ جانتے ہیں. تو ایک صاحب میں نے وہ حدیث سے ایک جگہ حضرت بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو غلام درود پڑھتے ہیں نا تو فرشتہ جاتا ہے اس پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے، نادان دوست کہنے لگے کہ یار اگر پتہ ہوتا تو یہ رجسٹر کیوں جا رہے ہوتے. میں نے کہا جب کسی کو اعزاز دینا ہوتا ہے نا تو بادشاہ کی بارگاہ میں اس کے ناموں کو فائلوں کے ذریعے لے کر جایا جاتا ہے. جیسے نیک بندوں کے اعمال برے جو جس کی نمازیں رد ہوتی ہیں وہ ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اگر نماز قبول ہوتی ہے تو رشوی غلافوں میں رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. حالانکہ رب جانتا ہے کہ بندے نے کیا عبادت کی ہے، پر اس کی عبادت کو یوں پیش کیا جا رہا ہے، پر یہ اس کی عبادت میں کیسے سمجھ آ سکتی ہے. تو بہرحال جناب رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا. اب یہ حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں پہنچے. جب پہنچے تو رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہوتا ہے. حضور جانے کائنات فرماتے ہیں اے روم سنیے گا اخلاق کے مصطفیٰ. آج ہماری گاڑی کے ساتھ کسی کی گاڑی ٹچ ہو جائے تو وہ غلامان مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ کا دم بھرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے سنیے گا. جب یہ معاملہ ہوا نا تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روم ہماری وجہ سے، ہمارے عصا کی وجہ سے تمہاری سواری کو تمہیں تکلیف پہنچی ہوگی، ہم تجھ سے اس بات پر معذرت طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. اے غلامان مصطفیٰ یہ بھی اخلاق مصطفیٰ ہے. صرف مسکرانا اخلاق مصطفیٰ نہیں ہے، صرف نرمی سے گفتگو کرنا اخلاق مصطفیٰ نہیں ہے، یہ بھی اخلاق مصطفیٰ ہے. پر دوسرے کو معاف کر دینا یہ بھی اخلاق مصطفیٰ ہے. عدی بن حاتم کی بہن صفانہ بن حاتم یہ قبیلہ طے کے اندر موجود تھی، کچھ کام کے لیے گئی تھی تو واپس نہیں آئی، کیونکہ یہ جو عدی بن حاتم تھا نا یہ رتوسی تھا. ایک فرقہ گزرے رتوسی فرقے کا تھا تو قبیلہ طے والوں سے غنیمت لے کر کھاتا تھا. حاتم طائی ٹھیک ہے اس کی امیری کی تذکرہ کریں آپ لوگ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ کہ پھر پوری ہسٹری بھی بیان کریں کہ وہ کیسے کھاتے تھے. تو قبیلہ طے والوں سے مال غنیمت لے کر عدی بن حاتم کھا رہا تھا. اپنی بہن صفانہ بن حاتم کو بھیجا نا، وہ قبیلے میں گئی دودھ لینے یا کسی معاملے کے لیے، تو واپس آتے ہوئے لیٹ ہو گئی. تب تک مسلمان پہنچ گئے طے کے اندر. اب قبیلے میں پہنچے تو جو کیفیت تھی وہ کافر تھے، انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا. جنگ ہو گئی تو مسلمانوں کو جنگ جتا کون؟ کوئی بھی نہیں. یہ وکری گل ہے کہ مسلمان خود میدان نہ آن، تو وکری گل ہے جب میدان ہے مسلمان آ جاننا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں جی یہ حضرت خالد بن ولید نے کئی بار ثابت کر کے بتایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کئی بار ثابت کر کے بتایا، اور فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ کر کے دکھایا.
کاش کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے دور نہ کیا جاتا. آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھیں کہ فاتح ہمس کون ہے, انہیں نہیں پتا. رومن امپائر کے تذکرے کرتے ہیں کیسر روم اور ان کو کیسر اور کسرا کی سلطنتیں ختم کرنے والے فاتح کون ہیں, ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا. یہ بیٹھے ہیں جناب علی فلانی ڈرامہ تے فلانی فلم تے فلانی شاید اندرسن لا چھوڑے نے. کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہوتا کہ ہمس کا فاتح کون ہے, مصر کا فاتح کون ہے, پھر ممبروں پر بیٹھ کر صحابہ کرام کی عصمت پر حملے نہ کیے جاتے. کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہوتا. بہرحال صاحبوں, یہ بھی اخلاق مصطفیٰ ہے کہ حضور جانے کائنات کس پیارے انداز میں صفانہ. اب جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو قیدی ہو گئے ساری, ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی. صفانہ بن حاتم بھی قیدی بن گئی. عدی بن حاتم تو پہلے نفرت کرتا تھا کہ میرے سارے پیسے جیسے ختم ہو گئے سن. اب وہ جناب علی بھاگ گیا, اپنی بہن کو چھوڑ کر بھاگ گیا. بہن اس کی جناب علی مسلمانوں کے قبضے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا ان قافلے والوں کے پاس, تو علامہ بغدادی نے لکھا کہ اس کی بہن نے جملہ بولا اور بڑے پردرد انداز میں بولا. کہتی ہے ہلاک الوالد وغاب الفالد, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو والد ہیں وہ ہلاک ہو گئے, یعنی فوت ہو گئے. حاتم تائی فوت ہو گئے. ہلاک الوالد وغاب الوافد, جو میری کفالت کرنے والا ہے, جو میرے خرچے پورے کرنے والا ہے وہ غائب ہو گیا ہے. اومنون, میری مدد فرمائیے, مجھ پر احسان فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنا اچھا کلام کرنے والی کون ہے؟ اس نے کہا میں حاتم تائی کی بیٹی صفانہ ہوں. آپ نے پہلے دن سنا عزت اکرام کے ساتھ اس کے جو قیدیوں کا الگ نظام تھا اس سے الگ کر دیا گیا. صفانہ بن حاتم کو 3 دن گزرے. 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے والوں کو آزاد کر دیا. یہ اخلاق مصطفیٰ. اب یہی بہن گئی. عدی بن حاتم کی تاریخ میں لکھا نا, اس الغابہ کے اندر بھی لکھا گیا اس کا کچھ حصہ. تو گئی اپنے بھائی کو کہا کہ تو ان سے بھاگتا ہے, تو نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا, تیرے لیے تو آر کی بات ہے. لیکن سن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے بڑھ کر حسن اخلاق کے پیکر ہے. وہی عدی بن حاتم واپس آیا حضور کی بارگاہ میں. آخر ابھی مسلمان نہیں ہوا, کلمہ نہیں پڑھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, تو کہتا عدی بن حاتم ہوں. ساتھ لیے چل پڑے. چلے تو رستے میں بڑھیا, یہ جو بڑھیا والی روایت بیان کی جاتی ہے نا, یہ عدی بن حاتم راوی ہے. یہی عدی بن حاتم ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر جا رہے ہیں, تو بڑھیا نے روک لیا. کافی دیر کھڑے رہے. عدی بن حاتم کہتا ہے اس سے بادشاہ والی گل کوئی نہیں, بادشاہ تھوڑی بڑھیا نال کھلو ہوئے نے. لیکن ہمارے لیے ہے کہ غلامان مصطفیٰ اگر کوئی ضعیف العمر مل جائے نا تو تاجدار کائنات کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ان کا غلام بھی روک سکتا ہے. جہاں بڑی عورت اگر رستے سے گزر رہی ہو تاجن وہ تینوں روڈ تے کہیں آنا ہے گھر با, ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ اللہ ہی معاف فرمائے. بہرحال عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تشریف فرما ہوئے, اپنا کھجور کا وہ چھال والا تکیہ مبارکہ مجھے پیش کیا, میں اس پر مجھے بات پر زبردستی بٹھایا. جب بٹھایا تو میرے دل میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے عدی بن حاتم بتا تو رتوسی نہیں ہے؟ کہتا ہے رتوسی, میرا رتوسی ہونا تو کسی کو ہی نہیں پتا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. صاحبو جی اخلاق والے ہمارے حضور جانے کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیمہ بنت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. وہ جو جنگ کے اندر سارا قبیلہ قیدی بن گیا, آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں. جہاں تو زمینوں کے جھگڑے پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. کہا میں آپ کی رضائی بہن ہوں. حضور اب میں نے ابھی تک ایک بھی, ابھی تو میں آیات کی تفسیر کی طرف نہیں جا رہا, سورہ قلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف نہیں پڑھا, ابھی تو میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ کی طرف نہیں پڑھا, اور میرا وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا. یہ میں کچھ صرف ابھی سیرت کے کچھ 2-4 ایسے واقعات پیش کر رہا ہوں جو عموماً بیان نہیں ہوتے, جب بیان ہوتے ہیں تو اس انداز میں بیان نہیں کیے جاتے. حضرت جہاں تو بہنوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا جاتا ہے, جی زمین گھروں میں چلی جائے گی, تو بھائی یہ بات پہلے سوچنے کی تھی. آپ نے زمین کو بہن پر بھی فوقیت دے دی ہے یہ جملہ بول کر. اب میں ساری باتیں کھول کر نہیں کر سکتا. یہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں یار ہم لوگ؟ ہمارے مصطفیٰ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو آج ہم بیان کر رہے ہیں نا, جیسے حضرت نے بیان کیا نا کہ ہم پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں, پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں. آج ہم دین اسلام کے سفیر ہیں. ہاں, آج اب دنیا کے کسی کونے میں جائیں نا تو پاکستان کے بھی سفیر ہیں, اسلام کے بھی سفیر ہیں. اور اگر کوئی پوچھ لے کہ تم مسلمان ہو بتاؤ تمہارا نبی کی سیرت یہی ہے, ہمارے لیے مر جانا نہیں ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بلکہ طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. وہ اذانیں کہاں ہیں کہ جن کو سن کر لوگ دوڑے دوڑے مسجدوں کی طرف چلے آیا کرتے تھے. میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں اذان ہو تو مسجد میں آؤ, لیکن مؤذنین سے بھی کہتا ہوں براہ کرم جلدی جلدی اذان دے کر ٹائم پورا نہ کیجیے. اس کے ساتھ اذان دیجیے کہ جو سعادت ابو محذورہ کو حاصل ہوئی ہے, جو
جو سعادت جناب بلال کو حاصل ہوئی ہے، آج مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو اس کے تقاضے پورے کر کے اس کے ساتھ گم ہو کر اذان دو، دیکھنا گنبد خضرا والے آقا خود اپنے جلوے تمہیں دکھا دے. باپ کا علم کر بیٹے کو نازبر ہو، پھر قابل میراث پہ در کیوں کر ہو. پھر میراث ایسے نہیں ملا کرتی. علم حاصل کیجیے اور اچھے انداز میں حاصل کیجیے. یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ آپ کی رضائی بہن ہے، سگی بہن نہیں، رضائی بہن. آپ نے بلا بھیجا، شیمہ آئیں، اور قصیدہ جو آپ نے قصیدہ رائیت پیش کیا ہے اس کے بڑے اشعار ہیں. 40 کے قریب صحابہ کرام نے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں. آپ کو پتہ ہے 40 کے قریب صحابہ کرام. وہ بانت سعاد پڑھیں، جناب کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بندہ پڑھتا ہے، بندہ کہتا ہے فدا نہ ہو جاؤں اس پر. بانت سعاد ایک تو قصیدہ برد ہے نا، امام بصیری نے لکھا، یہ تو خواب میں چادر عطا ہوئی نا. بانت سعاد لکھنے پر جناب کعب کو حضور نے ظاہری طور پر چادر عطا فرمائی ہے. یہ قصیدے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت اور ان لوگوں نے لکھا کیا کچھ ہے. تو بہرحال جب یہ قصیدہ رائی حضرت شیمہ نے وہاں پر حضور کی شان بیان کی، قصیدہ بیان کیا، حضور کے سامنے بیان کیا اور آپ نے سنا. پھر آخر میں پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ میری بہن جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تمہاری سہولیات کا خیال رکھیں گے. کہنے لگی وہ بھی کوئی عام تو نہیں تھی نا، میرے حضور کی بہن تھی. وسعت نظری، وسعت ظرفی دیکھیے اور پھر ان کا تخیل دیکھیے. کہتی ہے یا رسول اللہ یہ چھوڑنا نہیں تھے، سارے قافلے نے چھوڑ دیو. 700 سے زیادہ افراد قیدی تھے. نبی کریم جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بہن کہہ رہی ہے صحابہ کرام کہ میں اس کے قبیلے والوں کو آزاد کروں. سنو، میں بہن کے مطالبے پر تمام کو آزاد کرتا ہوں. یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اغیار کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں تو جو وہ ساڑا دشمن ہے جی، ساڑی جدی پشتی دشمنی چلتی. وہ بھائی کون سی دشمنی چلتی آ رہی ہے آپ کی؟ ساڑی جدی پشتی دشمنی ہے. ایسا نہیں بول رہے نا، ریفلا کر لسا ہے کر دے. بھائی غلامان مصطفیٰ کا یہ کام نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھیں. جہاں لڑانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں اسا بڑا چنگا کام کیتا ہے. نہ نہ تیرے پیو دی نک نکی ہوے سی، مچھ چکپی وے سی. اللہ دا بندہ تو انہاں نال صلح کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ان کی یہ سیرت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سراقہ کیوں آئے تھے؟ مارنے نہیں آئے تھے، مارنے آئے تھے نا، جانی دشمن تھے. لیکن جب آئے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معیت میں جھنڈا لے کر اپنے نیزے پر اپنا امامہ کھولا، جھنڈا بنایا، مدینے میں لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لکھ دیتا ہوں اے سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ کس کے ساتھ ہے؟ غیر نہیں تھا. لیکن اخلاق مصطفیٰ یہ ہیں کہ جو غیر ہو اپنے نال تو سکے اخلاق دے مظاہرے کرتے پھرتے ہو. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جی نہیں مسلم نہ کرتا ہوتے ساڑا دشمن ہے. اپنے نال تے پھر بندہ نہیں مجبور ہوتا ہے، باویں مجبوراً کرے تو باویں کچھ بھی کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ناراض سے نہ ہو گئے سو حوالے ہو. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام نہیں ہے. پیارے اس بات کو سمجھیے، یہ ہم نے محسوس کرنا ہے. یہ میں بار بار جملہ بول رہا ہوں، یعنی باتوں کا تقریر ہوتی ہے نا، سنی نعرے مارے چلے گئے. لیکن میں آپ کو فیل کرانا چاہتا ہوں، محسوس کیجئے کہ غلام مصطفیٰ ایسا نہیں ہوتا. بھائی اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا تعلق رکھتا ہے، پتہ تو تب چلتا ہے جب غیر سامنے آ جائیں اور ان کو بھی نوازا جاتا ہے. ہاں، اور یہ کیسے ایسے ایسے واقعات ہیں. میں آپ کو قیاس کروں، غزوہ احد کے اندر کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جو 70 صحابہ وہاں پر موجود تھے، کیسی کیفیت تھی یار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا، آپ کو کڑی لگی لوہے کی. ایسی کیفیت کے باوجود جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب حد سے بڑھ گئی یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ میں ان کے لیے بددعا نہیں کرتا، کیونکہ میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی، یا اللہ میری قوم کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کیونکہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے. عذر خود بیان کر رہے ہیں، عذر بھی خود بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو غلاموں کو بتا رہے ہیں اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا پیغام ہے. دشمنی کی بات آ جائے نا تو صرف دشمنوں کو چھوڑ دینا بڑی بات نہیں ہوتی. نہ صرف چھوڑا، نہ ہی بددعا کی، بلکہ یہ ان کا عذر بھی اپنی طرف سے بیان کیا. یا اللہ یہ جان دے نہیں نے مینوں، یا اللہ انہوں نے کچھ نہ کہ میرا رب رحم فرمائے نہ دیتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات کر کے میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں، میرے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں. فتح مکہ، وہ سارے مکہ والے کون ہیں؟ کسی کے ہاتھوں خباب بن عرت کی والدہ کا خون
کسی کے ہاتھوں پر اور اس کے پورے جسم پر یہ نشان ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی پشتوں کو انگاروں پہ رکھا ہے. یہ سارے وہ لوگ مجرم کھڑے ہیں. کوئی وہ ہے جو آ کر مدینہ منورہ بھی اذیت دینا چاہتے ہیں, کوئی وہ ہے جو حضور جان کائنات کے خون کے پیاسے ہیں. وہ سارے سامنے کھڑے ہیں, وہ سارے سامنے کھڑے ہیں. جب حضور اذان دیتے ہیں, جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی اوپر آ کر ڈال دیتے ہیں. وہ سارے سامنے کھڑے ہیں, انہی کا خاندان کھڑا ہوا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا, خطبہ دیا, طواف کیا, سارے معاملات کیے, خطبہ دیا, اور اب سارے کھڑے ہیں غلاموں کی کیفیت میں. حکم کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں ہمارے یہاں تو کیفیت یہ ہے نا, کسی کو موقع نہ بھی ملے تو آتے میں موقع ملے ہو تو میں دسوں نسلوں. پتہ نہیں کیسی غلامی ہے یار ہم سب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. ذرا دیکھو تو صحیح کیسی مایوسی ہوگی ان کے چہروں پر. اس کو ایک فیل کیجیے, ذرا اس کیفیت میں جائیے, صحابہ کرام کے لشکر میں کھڑے ہو جائیے. ان کی پاک وہ جو پاک جماعت ہے وہ طواف کعبہ کر رہی ہے, او جناب علی کندھے اچکاتے چل رہے ہیں کیونکہ رب کے محبوب کا حکم ہے. وہ چل رہے ہیں, وہ سامنے مایوسی کی کیفیت میں وہ کفار کھڑے ہیں, وہ ساروں کے سر جھکے ہوئے ہیں, ندامت سے, شرمندگی سے, عاجزیوں سے. جتنے ظلم کیے ہیں آج سب کا بدلہ ملے گا اس کیفیت میں ہے. لیکن حضور جانے کیا نا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں, آج سارے جمال مصطفیٰ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں مایوسی والی کیفیت میں. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں؟ انہیں پتا تھا. اور اگر حضور یہ فرماتے نا کہ سب کی گردنیں اڑا دو تو یہ ظلم نہیں تھا بلکہ عدل تھا ان کے ساتھ, وہ اسی کے حقدار تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آج کے دن تم پر کوئی اجر کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاؤ تم سارے کے سارے آزاد کر دیجیے گئے. یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم. ہاں جی, یہ عظمت و شان والے مصطفیٰ کریم ہیں. میری آپ تمام سے گزارش ہے, ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنا